لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدارين جد الحسن والحسين بلند صلوات. شمس بين القمرين هادينا وهادي ثقلين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، لا سيما على إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري بلند صلوات. رحمة الله على محبيهم ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أوتينا ستا وفضلنا بسبع، أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين بلند صلوات. تاغوں خداوند مطلع کی تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، بانیان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نبی و آل نبی سے کنار فرمائے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند صلوات. نہایت ہی مختصر انداز میں مختصر وقت کے اندر میں نے جس ہستی کے فرمان کو سرنامہ کلام قرار دیا، نہ یہ کلام عام ہستی کا ہے اور نہ جس مقام پہ انہوں نے فرمایا وہ جگہ کوئی عام تھی. سبحان اللہ.
یہ فرمان میں نے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، امام زین العابدین کے شام کے دربار میں دیے ہوئے خطبے کا جملہ ہے۔ تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے، یہ حصہ دینے والے ذرا جلدی حصہ دے لیں کہ مومنین کی ذرا توجہ بڑھ رہی ہے، تاکہ مختصر انداز میں چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ آج تک ہمارے ممبر پہ جو امام سجاد پیش ہوئے ہیں، ہم اہل ممبر نے جو آپ کے سامنے امام سجاد پیش کیا ہے، وہ ایک اسیر سجاد، وہ ایک بیمار سجاد، وہ ایک لاچار سجاد، وہ ایک بے بس سجاد، وہ ایک بے کس سجاد پیش کیا ہے، لیکن میں آج پیش کرتا ہوں مجاہد سجاد۔ اور ابھی مختصر سی گفتگو میں آپ کو سمجھ آئے گی، جو کام ذوالفقار نے خیبر و خندق میں کیا، دربار شام میں کھڑے ہو کر سجاد کی زبان نے وہ کام کیا۔ مجھے پہلا موقع آپ کے اس جگہ کا نہیں، اس علاقے میں پہلی دفعہ میں آیا ہوں، لیکن آپ کے اہل علم حضرات، آج کل سوشل میڈیا ہے، سارے فاصلے ختم ہو گئے ہیں، مجھے معلوم ہے اہل علم کو سننے والے لوگ ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ میں تھوڑی سی طلبگی انداز کی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ذرا ان نکات کو لینے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ خطبہ کس نے دیا، کس مقام پہ دیا۔ خطبہ دینے والی ہستی اہل تسنن علماء کے دو جملے پیش کروں گا۔ ابو مخنف کہتا ہے کون تھے سجاد؟ کہتا ہے جعل یتکلم بکلام الانبیاء بعذوبۃ لسان وفصاحت وبلاغت۔ کہتے ہیں سجاد اس عظیم امام کو کہتے ہیں جب بولتا تھا تو نبیوں کا بولنا یاد آ جاتا تھا۔ بکلام الانبیاء، انبیاء کا رنگ تھا گفتگو میں، تین صفتوں کے ساتھ۔ بعذوبۃ لسان، گفتگو میں وہی مٹھاس تھی جو نبیوں کی گفتگو میں مٹھاس تھی۔ وفصاحت وبلاغہ، وہی مرتبہ فصاحت، وہی مرتبہ بلاغت تھا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ 21 جلدوں میں لکھی ہے، وہ امام زین العابدین کے بارے میں جملہ اس نے ایک ہی کہا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو امام سجاد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نہایت مختصر جملہ اس نے کہا، کون سجاد؟ ابن ابی الحدید کہتا ہے کون سجاد؟ کہتا ہے کانا فی نہایت العلم وغایت العبادہ۔ کہتے ہیں سجاد عام امام کو نہیں کہتے، سجاد اس امام کو کہتے ہیں جس کے وجود میں آ کر علم اپنی انتہا کو پاتا ہے، جس کے وجود میں آ کر علم اپنی انتہا کو پاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وفی غایت العبادہ، جس کے پیکر میں آ کر عبادت اپنی معراج پاتی ہے۔ عبادت اپنی معراج پاتی ہے۔ دربار سنتے رہتے ہیں آپ مصیبت کے رنگ میں، ذرا فضیلت کے رنگ میں گفتگو سنیے، جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے۔ مختصر سی گفتگو تیار کر کے لایا تھا، لیکن یہ میرا چونکہ مجلسوں سے زیادہ تعلق درس و تدریس سے ہے، تو وقت کے اندر ہی ضروری نہیں ہوتا استاد نے جتنا مطالعہ کیا وہ سارا سنانا ہے۔ وقت دیکھتے ہیں تو چند باتیں کم کر لیں گے، اور کہیں وقت زیادہ ہو تو چند باتیں زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو وقت کو مد نظر رکھ کر ہمیشہ گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ میں چن کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ادھر سے بنی ہاشم کا یہ قافلہ دربار شام میں داخل ہوا۔ تاریخ کہتی ہے حاکم وقت نے اپنی
جاؤ حشمت جمانے کے لیے، اپنا رو اور دبدبہ دکھانے کے لیے خوشی کی محفل سجائی تھی، بہت سارے مہمان بلائے تھے، فقط مسلمان مہمان نہ تھے، اس میں یہودی بھی موجود تھے، عیسائیت کے نمائندے بھی موجود تھے، بہت سارے ملکوں کے سفیر موجود تھے۔ اس حال میں میرے آقا زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جب داخل ہوئے پاؤں میں بیڑیاں بھی لکھی ہیں تاریخ نے، گلے میں خاردار توق بھی لکھا ہے تاریخ نے، داخل ہوئے۔ اتنے میں حاکم شام کہتا ہے، اس جملے کو ذرا غور کیجیے گا، ایک درباری ملا کو کہتا ہے جا اوپر اور جا کے جی بھر کے میرے آباء و اجداد کے فضائل بیان کر، اور جتنا برا بھلا تو کہہ سکتا ہے نا بنی ہاشم کو، اتنا برا بھلا کہہ۔ یہ درباری ملا گیا اور صاف ظاہر ہے حاکم شام کے بلائے ہوئے مہمان تھے، تو انہوں نے فضیلت بنی امیہ ہی سننی تھی، شروع کی فضیلت بیان کرنی۔ فضیلت بیان کرتے کرتے جو ہی اس نے رخ موڑا نا بنی ہاشم کی طرف، ذرا جملوں پہ غور کیجیے کہ تاریخ کہتی ہے اسے دنیا سجاد کہتی ہے۔ بھرے دربار میں کوئی نہ تھا حق کا نمائندہ اور نہ ہی حق کی حمایت کرنے والا، کھڑا تھا تنہا حق کا نمائندہ سجاد۔ اور اگر آپ کہیں، اگر مجھے اجازت دے تو میں اس سے بھی دقیق تر تعبیر لاؤں، اپنے دور کا معیار حق تھا سجاد۔ اپنے دور کے معیار حق تھے سجاد۔ جب میرے آقا نے دیکھا نا کہ 70 75 80 سال سے میرے جد امجد کے خلاف یہ غلیظ زبان کھولتے رہے ہیں اور ان کی زبان کوئی روکنے والا نہ تھا، میں ہوں معیار حق، اتنے میں میرے آقا نے نہیں پرواہ کی میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، میرے اندر میرے گلے میں خاردار توق ہے، یہی فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کی مخلوق کو تو راضی کر رہا ہے، خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ پہلا جملہ امام نے فرمایا حق کی حمایت میں۔ یہ جملے کہتے تھے آباء و اجداد، نہیں، آباء و اجداد کی حمایت نہیں ہے، حق کی حمایت۔ اس لیے تیرا میرا امام باقر فرماتا ہے میری 2 نسبتیں ہیں اپنے جد علی سے، ایک میں نسل علی سے ہوں، اور فرماتے ہیں دوسرا میرا ولایت علی سے تعلق ہے۔ تو میرے آقا امام باقر فرماتے ہیں اتنا مجھے ناز علی سے ہونے میں نہیں جتنا مجھے ناز علی کی ولایت میں ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ معیار حق ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اتنے میں دوسرا جملہ میرے آقا فرماتے ہیں یا یزید احزنی انا اسعد هذه الاعواد۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا، امام معصوم کے جملے ہیں۔ میرا آقا فرماتا ہے اے یزید، گویا کہ یہ کہہ رہے تھے اس نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب سجاد نے کہہ دیا خاموش ہو جائے، اس کی زبان کھل نہیں سکتی جی۔ اور یہ حق بات ہے، جہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں اس کو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوتی وہ زبان کھول بھی لے۔ حجت خدا ہستیاں ہیں۔ اتنا تاریخ نے جملہ لکھا، میرے آقا فرماتے ہیں یزیدہ مجھے اجازت دے میں جاؤں اس لکڑیوں کے ڈھیر پار۔ اللہ اکبر، دے اجازت میں جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دے اجازت میں جاؤں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر۔ نہیں فرمایا، توجہ فرمائے، نہیں فرمایا مجھے اجازت دے میں جاؤں ممبر پر۔ میرے آقا نے یہ جملہ کہہ کے رہتی دنیا تک بتلا دیا کہ ہر مقام کو ممبر نہ کہا کرو، ممبر وہی ہوتا ہے جہاں حق کا بیان ہوتا ہو، ممبر وہ ہوتا ہے جہاں صداقت کی باتیں ہوتی ہوں، معیار حق وہ ہوتا ہے جہاں پہ باطل کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، ممبر وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا کا خیال کیا جاتا ہو، محمد و آل محمد کی رضا کا خیال کیا جاتا ہو۔ تاریخ کہتی ہے، میرے آقا نے کہا مجھے جانے دے لکڑیوں کے ڈھیر پر۔ اوپر سے یزید کہتا ہے نہیں، یزید کہتا ہے نہیں۔ سنیے جملے، معاویہ بن یزید بیٹا ہے،
اتنے میں وہ کہتا ہے بابا یہ ہمارا قیدی ہے، یہ ہمارا اسیر ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، تنہا ہے، دربار ہمارا جی، ملک ہمارا، سلطنت ہماری کیا کر لے گا؟ سنو گے عظمت سجاد کا جملہ؟ اتنے میں یزید اس تعبیر کو آپ کتنا لے لیں گے؟ تعبیر سنیے، کہتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے، تجھے علم نہیں اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ جب یہ گفتگو کے مرکب پہ سوار ہوتے ہیں ان کی سواری پھر رکتی نہیں ہے۔ یہ گفتگو کی سواری کے ایسے سوار ہیں، جب سوار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بیٹا تو خاموش ہو گیا۔ اتنے میں دوسرے درباری بولے، یہ جو اسیر کہتا ہے، قیدی کہتا ہے، اس کو کچھ کہنے دے۔ لیکن یہاں پہ ایک محقق کا جملہ میں کہوں گا۔ محقق کہتا ہے کہ سجاد سے فقط مجاہد کو نہیں کہتے، وہ کہتا ہے سید سجاد اس عظیم مجاہد کو کہتے ہیں۔ ذرا جملے کو لیجیے گا، سید سجاد اس عظیم مجاہد کو کہتے ہیں جو بغیر لشکر کے دشمن کے دربار کو اپنی حمایت میں کھڑا کر دیتا ہے، جو بغیر لشکر کے دشمن کے دربار کو اپنی حمایت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ روم کا نمائندہ تھا، کہتا تھا دے دے اجازت۔ عیسائیت کا نمائندہ تھا، کہتا تھا دے دے اجازت۔ یہودیت کا نمائندہ تھا تو کہتا تھا دے دے اجازت۔ وزیر بیٹھے تھے تو کہتے تھے دے دے اجازت۔ اتنا پریشر دربار کا بڑا یزید پر راضی نہیں تھا، لیکن مجبور ہو کے سجاد کو اوپر آنے کی اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے ممبر پہ آ کر میرے آقا نے پہلا حسین جملہ ارشاد فرمایا، یہ حجت خدا ہیں، یہ زنجیریں، یہ طوق، یہ اسیریاں ان کو اپنے مقصد سے دور نہیں کر سکتی۔ سنیے جملہ، پہلا جملہ میرے آقا نے خطبہ دینے سے پہلے جو فرمایا، یہ تمہیدی گفتگو ہے میرے آقا کے خطبے کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اتکلم بکلمات فیہ للہ رضا ولکم فیہ ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے بھی گفتگو تو نے سنی ہے، ایک بولا ہے جو تمہیں راضی کرتا رہا ہے، خدا کو ناراض کرتا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی فرق ہے، درباری ملم ہے اور اہل بیت کے حمایتی ملم ہے۔ جملہ سنیے، میرے آقا نے فرمایا ایسے کلمات آج زبان پہ جاری کروں گا کہ کلمہ میری زبان سے بعد میں نکلے گا، اللہ کی طرف اس پر مہر پہلے لگی ہوگی، اللہ کی رضایت کی مہر اس پر پہلے لگی ہوگی۔ فرمایا ادھر سے اللہ کی رضا جلب کرتا ہوا کلام آئے گا اور ادھر سننے والوں کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا۔ کوئی جملہ سمجھ آیا ہے؟ پھر میرے آقا نے جتنے خطبے تھے نا، جتنے خطبے آل بیت عصمت و طہارت کے ہیں دیکھ لیجئے جا کر، ہر خطبہ خدا کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، ہر خطبہ خدا کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ جملہ بھی میں کہے بغیر کس طرح آگے بڑھوں؟ اس گھرانے کی دو بیویوں کے خطبے کوئی ایسے عجیب خطبے تھے، اپنے اپنے دور کے علی کے ساتھ محققین نے مقایسہ کیے۔ ایک بی بی زہرا کا خطبہ اور وہ خطبہ توحیدیہ جو مولا کائنات کے خطبہ توحیدیہ کے ساتھ علماء نے مقایسہ اور موازنہ کیا، اور یہ محقق فیصلہ کرنے سے ایک نتیجے پہ نہ پہنچ سکا کہ اس معرفت توحید میں ڈوب کر بی بی کا خطبہ آگے گیا یا علی کا خطبہ آگے گیا۔ اور دوسرا خطبے ہیں دو دربار شام کے، ایک ثانی زہرا کا خطبہ، ایک علی زین العابدین کا خطبہ۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تھوڑا سا بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے، یہ جملہ سن لیجئے۔ میں کہتا ہوں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے جب محقق دربار کے دو خطبوں کا مقایسہ اور موازنہ کرنا شروع کرتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ بی بی زینب کبریٰ کے خطبے کی زیادہ تاثیر تھی
یا سید سجاد کے خطبے کی تاثیر زیادہ تھی؟ کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ محقق کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں محقق تو جو فیصلہ نہیں کر سکتا، اس سے مجھے یہ سمجھ آیا عالمہ معلمہ بی بی کتنی بعظمت زینب تھی، کہ حجت خدا کے خطبے کا مقام کیا ہے، اور بی بی زینب کبریٰ عالم غیر معلمہ کے خطبے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر میرے آقا نے چن چن کے عظمتیں، یہ آپ کو اور مجھے کیا پتا، یہ سید سجاد کو پتہ ہے میں کہاں پہ کس کی عظمت بیان کر رہا ہوں، کہاں پہ کس کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ ترتیب تھی عظمتوں کی، سب سے پہلے پنج تن پاک کی عظمتیں، اس کے بعد پاک نبی کی عظمت، پھر خطبے کی ترتیب ہے، بعد میں پاک نبی کی عظمتیں، بعد میں پاک علی کی عظمتیں، بعد میں حسن و حسین کی عظمتیں، بعد میں سیدہ کونین کی عظمتیں۔ اس ترتیب سے پہلے پنج تن پاک کی مشترکہ عظمتیں بیان کی اس گھرانے کی، پھر ایک ایک ہستی کی عظمتیں بیان کی، وہ جو پانچ مشترکہ عظمتیں بیان کی، اس میں میرے آقا نے فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسبع، او شامیوں تمہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ باغی ہیں، نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارا گھرانہ کون سا۔ میرے آقا نے دربار میں کھڑے ہو کر پہلی عظمت بیان کی اوتینا العلم، فرمایا میرا گھرانہ وہ ہے جیسا خدا نے علم اسے عطا کیا، کسی اور گھرانے کو ایسا علم عطا نہیں کیا۔ والحلم، فرماتے ہیں جیسی بردباری اور حلم خدا نے ہمیں عطا کیا، توجہ ہے میری طرف، ایسا حلم و بردباری خدا نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں والسماحہ، جیسی جوان مردی خدا نے ہمارے گھر میں رکھی ہے، ایسی جوان مردی تمہیں کسی اور گھرانے میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر میرا آقا کہتا ہے والفصاحہ، جیسی فصاحت و بلاغت کی رفعتیں میرے گھر میں خدا نے رکھی ہیں، کسی اور گھر میں نہیں رکھی۔ اور اگلی عظمت سنیے، میرا آقا بے شک رسیوں میں جکڑا ہے، لیکن خطبے کے جملوں کی ترتیب بتاتی ہے سجاد کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں مدینہ میں کھڑا ہوں یا دربار شام میں کھڑا ہوں۔ میرا آقا کہتا ہے وَشَجَاعَ، شامیوں سن لو، جیسی شجاعت خدا نے ہمیں دی ہے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، چھٹی عظمت میرے گھرانے کی یہ ہے، اور شامیوں بنی امیہ وہ ہیں جن کی سروں پہ حکومت چلتی ہے، ہم آل محمد وہ ہیں جن کی دلوں پہ حکومت چلتی ہے، دلوں کے حکمران ہم ہیں، دنیا والوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، زبانیں تمہارے حق میں روب دبدبوں کی وجہ سے ہوں گی، دل ہمارے ساتھ ہیں ان کے۔ اور واقعاً سوچ کے آیا تھا کہ انہی جملوں کی ترتیب کے مطابق جو بزرگ علماء نے زحمت کی، شرح لکھی خطبے کی، وہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، دو دو جملے سنتے جائیے۔ علم کی عظمت، فرماتے ہیں کہ اگر آقا امام زین العابدین نے دربار شام میں کھڑے ہو کر یہ بتا دیا اہل شام کو جیسا علم خدا نے ہمیں عطا کیا ایسا علم خدا نے کسی گھر میں رکھا نہیں، یہ دعویٰ ہے، فرماتے ہیں اس کی دلیل ایک معصوم کی زندگی نہیں، 12 کی زندگی ہے۔ ہر معصوم کی زندگی پڑھتے جاؤ، میرے آقا سجاد کے اس جملے کی تائید ہوتی نظر آئی۔ اور کیسی ہم بڑی فضیلت جب بیان کرتے ہیں نا علماء و ذاکرین، اور آپ بھی ممبروں سے سنتے ہیں، آل محمد بڑے عالم تھے، ان جیسا کوئی عالم نہ تھا، یہ ہماری ناقص زبانوں کی تعبیر ہے۔ اور میں آپ کو لے چلوں نہج البلاغہ میں اس علم کی عظمت کا کیا تعلق ہے آل محمد کے ساتھ، عام ہستی نہیں، عام ہستی نہیں، وارث ممبر سلونی آقا علی، دنیا کو توحید کے رموز و اسرار سکھانے والا علی،
آئیے بتاتا ہے آل محمد کا علم کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ ذرا بیدار ہوں گے آپ، ان جملوں کو لینے کی کوشش کیجئے۔ ہم کہتے ہیں بڑے عالم، ہم کہتے ہیں ان کی مثال نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں ہم بتاتے ہیں، آؤ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے سے بڑا عالم اپنی اپنی وسعت علمی کے مطابق تعارف علم اہل بیت کرا سکتا ہے، لیکن جیسا تعارف علم علی ولی کی ذات کرا سکتی ہے کوئی نہیں کرا سکتا۔ یہ حق بات ہے یا نہیں؟ آقا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہو دنیا والو ہمیں عام عالم نہ سمجھو، ہمیں فقط بے مثال عالم نہ سمجھو، بلکہ او علی تمہیں بتاتا ہے علم کا میرے گھرانے سے تعلق کیا ہو۔ میرے آقا نے جمع کی لفظیں استعمال کی ہیں، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ عظمت فقط علی کی نہیں، ساتھ اولاد علی کی بھی عظمت یہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کون ہے آل محمد؟ کون ہے آل محمد؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم، تھوڑے سے آپ بیدار ہوں گے، اس جملے کو ذرا لینے کی کوشش کیجئے۔ فرماتے ہیں ہم عیش العلم و موت الجار۔ فرماتے ہیں آل محمد وہ ہیں جن کے سہارے علم نے سانس لینے سیکھی۔ اللہ، یہ علم کی سانسیں، علم کی زندگی اور حیات کی سانسیں چل رہی ہیں تو آل محمد کی وجہ سے۔ یہ جملہ کوئی اس کا وزن سمجھ آیا ہے؟ یعنی اگر علم زندہ ہے تو آل محمد کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر علم زندہ ہے یا نہیں؟ جی، اگر علم زندہ ہے تو اس علم کو زندہ رکھنے والا بھی ہے، اور وہ فقط اور فقط آل محمد کی ہستی ہے جس کا نام قائم آل محمد ہے۔ ہم عیش العلم، میرے آقا فرماتے ہیں یہ علم کی حیات ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، علم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جہالت۔ فرماتے ہیں وہ موت الجہال۔ فرماتے ہیں آل محمد وہ ہیں جو علم کی تو حیات ہیں، لیکن دروازے علی و بطول پر آ کر جہالت اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے۔ یہ ہے آل محمد کا دروازہ۔ تیرا میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے علم کی عظمت کے حوالے سے کہ علم کیا ہے؟ مومنین ہیں، ہر انسان کے دل میں حسرتیں خواہشیں ہیں یا نہیں جی؟ مختلف خواہشیں، مختلف حسرتیں۔ اس میں سے جتنے آپ تشریف فرمائے ہیں، کیا ہر ایک کی یہ خواہش نہیں میرے گھر میں نیکیوں کا بسیرا جی؟ ہے یا نہیں حسرت؟ ساتھ یہ بھی حسرت ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی برائی میرے گھر میں نہ ہو۔ ہے خواہش کہ میرے گھر میں کوئی برائی نہ ہو، میرے گھر میں نیکیاں ہی۔ ایک بات ذرا ٹھنڈے میں دیکھیں، آواز کو کم کر دیا میں نے کیونکہ بات پتے کی بتانی ہے، اس لیے کہ کہیں خطابت کی لہر میں بات اوپر سے گزر نہ جائے۔ ایک نسخہ ہے نہایت ہی مختصر سا، وہ کسی عام حقیقت کا نہیں ہے، جنہیں اللہ نے حجت بنا کے بھیجے ان کا نسخہ جی۔ آپ کو تو ایک حاذق ماہر حکیم کا نسخہ ملے تو اس پہ منوان عمل کرتے ہو، لیکن اللہ نے جسے نسخے دینے کے لیے بھیجا، اگر جس کی ہر نسخے میں ضمانت خدا کی طرف سے، یہ حکیموں کے پاس جاتے ہو خدا ضمانت دیتا ہے؟ نہیں، اہل بیت کے دروازے سے جو نسخہ آتا ہے اس کی گارنٹی خدا کی طرف سے۔ یہ فقط ایک گھرانہ ہے آل محمد کا۔ اور سنیے، یہ حسرتیں لے کے بہت سارے سفید ریش پہ بیٹھے ہو، یہ حسرتیں دل میں رکھنے سے حسرتیں پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے عملی اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ اقدام کیا ہے؟ گھروں میں نیکیاں بسانے کا اور برائیوں کو ختم کرنے کا ایک نسخہ ہے جو صادق امام نے پیش کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم رأس الخیر کلے، میرا آقا ارشاد فرماتا ہے علم تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔
علم تمام نیکیوں کی توجہ ہے میری طرف. بڑا خوبصورت آپ نے تمیز سنی ہے، تھوڑا سا ان جملوں کو بھی توجہ سے سنیں. آقا کیا فرماتے ہیں؟ علم تمام نیکیوں کی جڑ ہے. فرماتے ہیں والجہل رأس الشر کلہ، اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک جملہ تھوڑا سا ایک اور رہنمائی کا جملہ ہے یہاں پہ. ایک بات یاد رکھ لیجئے، کسی بھی وادی میں آل محمد کی معصوم ہستیوں میں سے ایک ثابت شدہ فرمان جو یہ ثابت ہو کہ معصوم نے فرمایا ہے، کیونکہ بہت ساری نسبتیں ہیں لیکن وہ دیکھنا ہوتا ہے، علوم ہے، علم رجال ہے، علم حدیث ہے، اس کے معیار پہ پرکھنا ہوتا ہے کہ یہ فرمایا بھی ہے یہ فقط نسبت ہے. ثابت ہو جائے کہ معصوم نے فرمایا ہے تو وہ اس وادی کا ایک فرمان نہیں ہوتا کہ فلاں نے فرمایا فلاں نے فرمایا ساتھ امام نے بھی فرمایا. نہ اس جملے کو ذرا غور سے سنیں. اگر ثابت ہو جائے کہ امام معصوم نے فلاں فرمان فرمایا ہے تو وہ فرمان نہیں ہے اس وادی کا، بلکہ اس وادی کو سمجھنے کا ایک بہترین فارمولہ ہوتا ہے. اس وادی کو سمجھنے کا بہترین فارمولہ ہوتا ہے. اسی لیے گھروں میں نیکیاں بسانا، گھروں سے برائیوں کو خاتمے کا بہترین فارمولہ صادق امام نے عطا فرمایا کہ اے مومن تیری حسرت ہی ہے تیرے گھروں میں نیکیاں آباد ہوں، تیری حسرت ہی ہے تیرے گھروں سے برائیوں کا خاتمہ ہو. آج صادق امام تجھے آسان نسخہ بتاتا ہے، اپنے گھر میں علم کو بسا، تیرے گھر میں نیکیاں آباد ہو جائیں. اپنے گھر سے جہالت کا خاتمہ کر، تیرے گھر سے برائیوں کا قلع کما ہو جائے. معذرت کے ساتھ یہ جملہ جب بیان کرتا ہوں تو مجالس میں اگلا جملہ بھی کہتا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہاں بھی بیان کر دوں. آگے جملہ میں بیان کرتا ہوں، مجلس پڑھ کے علماء چلے جاتے ہیں، بعد میں آپ بیٹھکوں پہ بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر مجلسوں پہ تبصرے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلاں تے مونج کٹتا گیا، ہاں جی فلاں مونج کٹ دیتی تو فلاں وان وٹیندہ گیا. او اللہ دے بندیوں، اے مجالس نہ مونج کٹنا سے، اے نہ وان وٹنا سے، اے محمد و آل محمد فرمان پیش کرنا سے. سمجھے یہ نہیں، معیار تبدیل کر دو. یہ دیکھو کہ کون سی مفید بات کہاں سے ہمیں ملی. یہ معیار ہے مجلس حسین، درسگاہ حسین ہے. جی درسگاہ میں معذرت کے ساتھ سفید ریش بہت سارے بیٹھے ہو، بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھا رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو. معصوم کا فرمان ہے اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہیں، بچوں کے زمانے کے مطابق کرو. بہت اچھا کام کر رہے ہو. ایک کسی بھی ایجوکیشن شعبے میں بچے کو داخل کراتے ہو اور اس کی کوئی گروتھ نہ ہو، کوئی پیش رفت نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اسی طرح بچے کو چھوڑ دو گے. اور اگر ایک بچہ 40 سال 50 سال ایک درسگاہ میں آپ نے بھیجا، حتی 70 سال کا ہو گیا اور اس کی انفارمیشن، اس کی معرفت، اس کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس درسگاہ پہ بھی کوئی غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہ بلا یہ مجلس حسین درسگاہ حسین ہے. ہم نے جو ماں کی آگوش سے لوریاں لیتے لیتے ہمیں ماں نے اصول دین فروع دین یاد کرائے تھے، آج بھی ہم وہیں بیٹھے ہیں. نہ خدا کی معرفت میں اضافہ، نہ اہل بیت کی معرفت میں کوئی اضافہ نہیں. یہ حق نہیں ہے. اپنی معرفت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرو. تھوڑا سا آگے منزل میں آؤ. اصول دین تو یاد کر لیا آپ نے، آگے اس کی تہوں میں اترنے کی کوشش کرو. صادق امام نے بتا دیا، نیکیاں بسانا چاہتا ہے علم کو بسا اپنے گھر، برائیوں کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو جہالت کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دے. تو یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اس مرحلے پہ میری مائیں بہنیں بھی اور آپ مومنین بھی
ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر سوال کریں ہم صادق امام کے فرمان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے مجلس حسین، یہ ہے درسگاہ حسین کہ جب مغرب عشاء کی نماز پڑھ لو نا، مصلی پہ 5 منٹ بیٹھ جانا اور کہنا مولانا صاحب آئے تھے، ایک بات کر کے، ایک طالب علم آیا بات کر کے گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں، میرے گھر کی کیا کوئی وہ کیسا گھر ہے آل محمد سے تعلق رکھنے والا جس میں 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی نہ قرآن کھلتا ہے نہ ناجل بلاغہ کھلتی ہے۔ پھر ہم کہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، نہ میں کو مدرسے والوں کا نمائندہ ہوں کہ آپ سب میاں یہ شیعہ میانی والوں کو کہوں مدرسے میں داخلہ لے لو، نہیں، کس نے کہا ہے کہ علم صرف مدرسوں میں ملتا ہے؟ اگر اپنے گھر کا ماحول ایسے بنایا جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں، ہر گھر مدرسہ بن سکتا ہے۔ ایک نسخہ دے دوں، کوشش کر، یہ حکم شریعت ہے کہ گھر میں کھانا الگ الگ نہ کھایا کرو، سارے فیملی ممبر جتنے ہوں، بیٹیاں بیٹے بہو ماں باپ مل کے کھانا کھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، مل کے کھانا کھاؤ، اور یہ حکم شریعت ہے۔ اللہ نے جتنا رزق دیا ہے اس کے مطابق اتنا وسعت کے ساتھ بچوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ میرا موضوع نہیں، یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے خرچ کرنے کی۔ سب سے افضل خرچ میرا چھٹا امام فرماتا ہے، اگر اللہ نے تجھے مال و ثروت دیا، سب سے افضل خرچ اپنی اولاد کو اچھی غذا، اچھی پوشاک اور اچھی زندگی کی سہولت اور رہائش دینا، حتی سبیل اللہ، حتی مدارس مساجد پہ خرچ کرنے سے بھی افضل ہی ہے۔ یہ معصوم، ایک ہے آپ کے اور میرے معیارات اور ایک ہے معصوم کے بتلائے ہوئے معیارات، یہ دو جب اچھی خوراک دے بیٹھو، وہاں ہی پاس نہج البلاغہ پڑھا ہو، کو بیٹو کھانا کھا لیا ہے، بچوں کھانا کھا لیا، بیٹھو میں آپ کو اپنے پہلے امام کے ایک فرمان سناؤں۔ اسی دسترخوان پر قبلہ مفتی جعفر حسین اہل اللہ مقامہ، ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھ لو۔ ایک فرمان ہر روز میں نے کھاتے، آپ مجھے معلوم ہے، اگر میرے علاقے میں ایک ٹائم نہیں کھاتے تو ادھر بھی ایک ٹائم نہیں کھاتے، آپ مجھے پتہ ہے، یہ نہ کہنا مولوی صاحب ادھر خود بھی ایک دفعہ کھاتے ہیں، ہر جگہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، شام کا بھی ہوتا ہے۔ میں 3 ٹائم کی بات نہیں کر رہا، میں دن کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کسی کو زور میسر ہے، کسی کو شام میسر ہے اکٹھا بیٹھنا، کم از کم پورے دن میں ایک ٹائم ایسا بناؤ مل کے کھاؤ، کھانے کے بعد نہج البلاغہ کھول کے ایک فرمان پڑھو، ترجمہ کرو، اور بچے چھوٹے ہیں ان کو ان کی زبان میں بات سمجھاؤ۔ جس گھر میں دسترخوان پر ہر روز علی کی اسم سے نکلا ہوا فرمان آئے گا، وہ دسترخوان پھر مادی غذا نہیں ہوگی، ساتھ روحانی غذا بھی ہوگی، مادی غذا کے ساتھ ساتھ وہاں روحانی غذا بھی ہوگی۔ تو سال میں کتنے دن ہیں؟ یہ ادھر ملتان میں بھی 365 ہی ہیں، سال میں 365۔ جس گھر کے دسترخوان پر سال میں 365 فرمان عام ہستی کے نہیں، علی جیسے امام کے ہوں گے، اس گھر کا ماحول پھر درسگاہ بنے گا یا نہیں؟ یہ میں نے فقط 1 سال کی بات کی ہے 365، تو یہ میرے بزرگ کئی 70 سال کے بیٹھے ہیں، کہ اس سے اباب بیٹھے ہیں، کوئی 65 سال کے بیٹھے ہیں۔ اگر اسی راہ و روش پہ عمل ہوتا تو گھر کا ماحول کیا بنتا؟ معذرت کے ساتھ ہم نے یہ کام رکھا ہوا ہے، ذاکر مولوی کی مجلس سنتے ہیں، ہمارا معیار یہی ہے، کیا مجلس اٹھ کے کیا مولوی بنے، او اللہ دے بندے ہو، تھوڑے سے عملی اقدام کی طرف ہو، عملی اقدام آل محمد کا۔ آج کے بعد کام شروع کرو، خضرہ لکھو تاریخ جی، آج کیا ہے سفر کی؟ 25 سفر،
آئندہ سال اصل تو مجلس کا سننے کا مزہ اس صورت میں 25 سفر ہو اور 365واں فرمان دسترخوان پہ پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی توجہ فرما رہے ہو؟ یہ ہے مقصد مجلس۔ ہم نے عمل سے سروکار نہیں رکھا۔ تیرا میرا آقا علی من پسند محب علی بننا چھوڑ، علی پسند محب علی بننے کی کوشش کر۔ اور علی پسند محب علی کون ہوتا ہے؟ صرف نعرے لگانے والا؟ نعرہ لگانا، مولا علی کا نام زبان پہ جاری کرنا ثواب ہے یا نہیں سرکار؟ بہت ثواب ہے، لیکن علی فقط یہ ثواب نہیں چاہتا کہ میرا نام لے کر زبان پر ثواب کماتا رہے، نہیں۔ او میں بتاؤں علی پسند شیعہ کون سا ہوتا ہے؟ میرا آقا فرماتا ہے من احبنا فلیعمل بعملنا، فرماتے ہیں اگر تو میری محبت کا دم بھرتا ہے تو یہاں رک نہ جا، اپنا عمل بھی ایسا بنا جیسا ہم آل محمد کا عمل ہے، اپنا عمل بھی ایسا بنا جیسا ہم آل محمد کا عمل ہے۔ یہ فرمان پڑھ کے آگے چلا جاؤں یا رک جاؤں؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، میرا عمل کیا ہے، آل محمد کا عمل کیا ہے؟ میرا کاروبار کیا ہے، آل محمد کیسا کاروبار چاہتے ہیں؟ میری بچیوں کی کیا کیفیت ہے، آل محمد کیا چاہتے ہیں بچیوں کی کیفیت کیا ہونے؟ توجہ ہے جی؟ میرے گھر کا ماحول کیا ہے، آل محمد کیا چاہتے ہیں میرے گھر کا ماحول ہونا کیا چاہیے؟ توجہ ہے یا نہیں کہ بلا؟ یہ مکتب آل بیت، اس جملے پہ ذرا غور کرو، مکتب آل بیت فقط مکتب علم نہیں، اور مکتب آل بیت فقط مکتب عمل نہیں۔ مکتب آل بیت اس علم کی تائید نہیں کرتا جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور مکتب آل بیت اس عمل کی بھی تائید نہیں کرتا جس کے ساتھ علم نہ ہو، بلکہ علم اور عمل کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ تیرا میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے العلم امام العمل، میرا آقا ارشاد فرماتا ہے علم عمل کا بھی امام ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ علم عمل کا امام ہے۔ کیا مطلب؟ کہنا یہ چاہتے ہیں میرے آقا کہ اے مومن تیرا عمل وہ ہونا چاہیے جو علم کی امامت میں ہو۔ وہ عمل ہمیں مطلوب ہے جس کی امامت کون کر رہا ہو؟ علم کی روشنی میں، علم کے سائے میں عمل جو ہے اس کی تائید آل محمد کرتے ہیں۔ وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور وہ عمل نہیں جس کی رہنمائی علم نہ کر رہا۔ اس راستے پہ گامزن ہوگا، اور واقعاً علم کی عظمتیں ہیں۔ تو اسی گفتگو کو لے کے نہج البلاغہ کے خطبوں میں جاؤں، نہج البلاغہ کے مکتوبات میں جاؤں، نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں جاؤں، یا پھر اس سے نکل کر اہل بیت کی سیرت کے پہلوؤں پہ جاؤں، تو ایسے عجیب انوکھے فرمان جس کو میں یہاں ہی روکنا چاہتا ہوں۔ ایک وسیع گفتگو علماء نے کی ہے، بزرگان نے زحمت فرمائی ہے، اور دوسری اور چھٹی عظمت میرے آقا نے بیان فرمائی کہ اللہ نے ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت کی نعمت عطا کی۔ میں کہا کرتا ہوں اشیا جتنا خدا کا شکر ادا کر کم ہے، کتنی ارزانی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ تجھے یہ عظیم نعمت خدا نے عطا کی۔ یہ محبت طول تاریخ کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا کہ یہ محبت دل میں بسانا کوئی آسان نہیں تھا طول تاریخ میں۔ میں ایک جملے پہ فقط اکتفا کرنا چاہتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اتنا جملہ تاریخ کا مدینہ تھا، مولا علی کے خاص اصحاب بیٹھے تھے، تو ایک مرتبہ میرے آقا علی نے ٹھنڈی آب بھری، توجہ ہے میری طرف، آقا علی نے ٹھنڈی آب بھر کے کہا ہائے ابو ذر، ٹھنڈی آب بھر کے میرے آقا کہتے ہیں ہائے ابو ذر۔ ہم ذرا اخلاص اور خلوص کے ساتھ
اپنے امام کو پکار لیں، ہمارے دل میں کتنی ٹھنڈ آتی ہے، تو اس کا کتنا عظیم مقام ہوگا جس کو علی جیسا امام پکارتا تھا۔ کوئی مقام سمجھ آیا؟ صحابی کہتے ہیں آقا اتنا عجیب رنگ میں آپ نے ابو ذر کو یاد کیوں کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک بات مجھے ابو ذر کی یاد آ گئی۔ سنو گے جملہ؟ صحابی کہتے ہیں آقا کون سی بات؟ سوشل میڈیا ہے، حالات کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے تاکہ سانپ بھی مار جائے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نبی جب دنیا سے اٹھ گئے، لوگوں کو خریدنا شروع کیا گیا، اور مدینہ میں 4 شخص 4 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر، کون بیان کرے؟ آقا علی، مقام ابو ذر آقا علی بیان فرما رہا ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کتنی سستی محبت آپ کو ملی اور کتنی مشکل محبت کی لاج رکھی ابو ذر جیسے کرداروں نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یوں 4 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے داخل ہوئے، جا کے ابو ذر کے قدموں میں رکھی اور کہا فلاں کی بیعت کر لو۔ تو ابو ذر نے تڑپ کے کہا تم نے میری 1 توہین نہیں کی، میری 2 توہینیں کی۔ ابو ذر نے کہا تم نے میری 1 توہین نہیں کی، تم نے میری کتنی توہینیں کی ہیں؟ 2۔ صحابی کہتے ہیں آقا کون سی ابو ذر نے توہینیں بیان کی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو ذر نے کہا پہلی توہین تم نے مجھے میری یہ کی، تم نے یہ سمجھا میں بھی علی بیچنے والوں میں سے ہوں۔ جملہ کم لوگوں نے سمجھا۔ کیا تم نے یہ سمجھا میں بھی علی فروش ہوں، میں بھی ان میں سے ہوں جو علی کو بیچ دوں گا؟ یہ تم نے بڑی میری توہین کی ہے۔ اتنے میں صحابی کہتے ہیں آقا دوسری توہین کون سی بیان کی؟ اتنے میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں گے، یہ جملے مولا علی کے نہیں، میں نے اس کی ترتیب بنائی ہے، اس پہ رائے میں رکھتا ہوں۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ابو ذر نے دوسرا جملہ کہا تم نے دوسری توہین یہ کی کہ تم نے میرے مولا کی قیمت 4 اشرفیوں کی تھیلی لگائی، تم نے میرے مولا کی قیمت 4 اشرفیوں کی تھیلی لگائی۔ اور پھر میرے آقا علی نے ٹھنڈی آب بھری، ٹھنڈی آب بھر کے کہا، پھر ابو ذر نے بتایا، ابو ذر نے گویا کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا او علی کی ولایت کو خریدنے والوں، 4 اشرفیوں کی تھیلی کے بدلے میں سننا جملہ، یہ وہ علی ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہے، او ابو ذر کے ذہن میں جو موجود علی ہے اس کی قیمت میں تمہیں بتاؤں، 4 اشرفیوں کی تھیلیاں نہیں، بلکہ اگر تم اس پوری کائنات کے مالک ہوتے اور پوری کائنات کو سمیٹ کے میرے گھر میں داخل ہوتے، پوری کائنات کو میرے قدموں میں رکھ دیتے اور مجھے یہ کہتے تو علی کا 1 بال بیچ دے، تو کہا میں تمہاری دنیا کو ٹھکرا دیتا، میں علی کا 1 بال بھی نہ بیچتا، میں علی کا 1 بال بھی نہ بیچتا۔ میرے آقا یہ ساری روایت اتفاقاً بہت ساری روایتیں اصحاب نے ائمہ سے نقل کی ہیں، یہ وہ روایت ہے جو مولا علی نے اپنے اصحاب کو بیان کی۔ عجیب رنگ روایت تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ابو ذر کون تھا؟ نبی کا صحابی، خلق عظیم کے مالک نبی کا صحابی تھا یا نہیں؟ ان سے بڑھ کر اخلاق کا کون تھا مجسمہ؟ لیکن اتنا بڑا اخلاق کا مجسمہ ہو کے کہتا ہے اٹھو میرے گھر سے، کہتا ہے فوراً اٹھو، اور جملہ میں نے جو روایت میں پڑھا، دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالا اور سختی کے ساتھ اندر سے دروازے کو بند کیا، تو یہاں پہنچ کر بے ساختہ علی رو پڑے، بے ساختہ علی رو پڑے، رو کے کہتے ہوئے صحابی کہتے ہیں آقا رو کیوں پڑے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے جب 4 اشرفیوں کی تھیلیوں ٹھکرا رہا تھا، ان کو دھکے مار کے باہر نکال رہا تھا، تمہیں معلوم ہے ابو ذر کے گھر کا کیا حال تھا؟ کہا نہیں آقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 دن تک ابو ذر غفاری کے گھر افاقہ تھا، نہ اس کے بچوں نے کچھ کھایا تھا،
نہ اس کی بیٹیوں نے کچھ کھایا تھا، نہ اس کی بیوی نے، نہ اس نے خود کچھ کھایا تھا، لیکن میری مودت اور ولایت پہ اتنا پکا تھا، دھکے مار کے باہر نکالا، ایک اشرفی کی تھیلی بھی نہ لی، کیونکہ اسے علم تھا یہ دنیا کے 4 روزہ گزر جائیں گے، آخرت نبھانا بڑی سخت۔ بس 2 کے 2 جملے توسل کے کہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ان باتوں پہ عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 کے دن ہیں اور ہر عالم ذاکر بیان کر رہے علی کی بیٹیاں پلٹی کس طرح، لیکن مجھے اجازت دیں چونکہ اہل علم علماء کو سننے والے لوگ ہیں، میں اپنے استاد بزرگوار کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ عظمیٰ آغا وحید خراسانی آج بھی قوم درس خارج دے رہے ہیں، وہ بیان کر رہے تھے، یہی چہلم کی مجلس تھی نجف کے اندر، فرماتے ہیں کہ بہت سارے مجتہد بیٹھے تھے مجلس میں، سینکڑوں کی تعداد میں ایک مجتہد خطاب کر رہا تھا، اور آغا خوئی علیہ الرحمہ کے استاد آیت اللہ نائینی بھی مجلس میں بیٹھے تھے۔ تو وعظ و نصیحت کرنے کے بعد علماء ربط مصائب کے لیے جملہ کہتے ہیں، اتنے میں 40 کی مجلس تھی، ممبر سے مجتہد نے جملہ ربط مصائب کا کہا، علی کی بڑی بیٹی آئی ابن زیاد کے دربار میں، علی کی بڑی بیٹی آئی ابن زیاد کے دربار میں، یہ جملہ کہا اور آگے مصائب پڑھنے لگے۔ تو آغا خوئی کے استاد نے امامہ ساتھ سے اتار کے پھینکا، کہا اوپر ممبر سے نیچے اترا، آگے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ سمجھ آ جائے کون تھی زینب، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کون تھی زینب، اور کیا تھا شرابی کا دربار، تو رونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ واقع نازادارو، یہ کوفہ و شام کی قیدیں نبھا کر جب علی کی بیٹی آئی نا، 3 قبروں پہ عجیب رنگ میں آئی۔ پہلی قبر تھی حسین مظلوم کی قبر، کربلا میں جب پہنچی بھائی کی تربت کو دیکھا، بے بس ہو کے زینب گری۔ یہ جملہ میرا نہیں، آیت اللہ جوادی عاملی امام خمینی کے عظیم شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں بعید نہیں، جب بھائی کی قبر پہ گری ہو نا، زینب نے پھر یہ بات کہہ دی، اے حسین 11 محرم کو میں تیری لاش پہ آئی تھی، اے حسین 11 محرم کو میں تیری لاش پہ آئی تھی، میرے نانا کی امت نے تیری لاش کا یہ حال کر دیا تھا، زینب جیسی بہن بھی پہچان نہ سکی، مور نبوت کا سوار تو حسین ہے، اجرکم اللہ۔ اور جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، میں اس آیت اللہ کا اگلا جملہ پیش کروں۔ فرماتے ہیں یہ کہا کہ میں زینب جیسی بہن پہچان نہ سکی، کیا مور نبوت کا سوار تو حسین ہے؟ کہتے ہیں بعید نہیں، زینب کہتی ہو اے حسین تو کاش آج زندہ ہوتا، اے حسین تو کاش آج زندہ ہوتا، پہچان نہ سکتا، 18 بھائیوں کی بہن یہی زینب ہے۔ ہوتا پہچان نہ سکتا، 18 بھائیوں کی بہن یہی زینب ہے، کوفہ و شام کے بازاروں نے تیری زینب کا یہ حال کر دیا۔ دوسرا عزادارو آئی کس قبر پر؟ مدینہ میں آئی نانا کی قبر پہ زینب، لیکن میں عجیب جملے علامہ مجلسی نے لکھے، صرف ایک شعر پیش کرنا ہے۔ بی بی نے نانا کو خطاب کر کے ایک جملہ بیان فرمایا، بی بی کہتی ہے رسول اللہ، بی بی فرماتی ہے رسول اللہ بعد سونے سارت عیون الناس ناظرتن الینا، رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے نانا تجھے تو علم ہے میں کتنی پردہ دار زینب ہوں، نانا تجھے تو علم ہے میں کتنی پردہ دار زینب ہوں، لیکن تجھے بتاؤں جب عباس و حسین مارے گئے، جب اکبر و قاسم مارے گئے، کیا حال تھا؟ بی بی کہتی ہے نانا نامارموں کے بازار تھے، تیری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہ تھی، اجر
یعظکم اللہ، بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت نماز ہے، اتنا جملہ ہے، فطرت مستور ہے، کچھ درد ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے بھائی سے بیان کرتی ہے، نہ اپنے شوہر سے بیان کرتی ہے، نہ اپنی بہنوں سے بیان کرتی ہے، فقط اپنی ماں کے سامنے وہ درد رکھتی ہے۔ جب پلٹ کے آئی علی کی بیٹیاں، زہرا تو نہ تھی، تربت زہرا موجود تھی، علامہ مجلسی کہتے ہیں بے بس ہو کے گری ماں کی قبر پر، اور علی کی بیٹیوں نے عجیب بیان کیا۔ پہلا بیان بی بی کہتی ہے فاطمہ لو نظرتی الی السبایا، بی بی کہتی ہے اماں اٹھ دیکھ تیری شام کی قیدی زینب آ گئی، اماں اٹھ دیکھ تیری شام کی قیدی زینب آ گئی۔ دوسرا جملہ برداشت نہ کر سکو گے، بی بی کہتی ہے ما لقیتی فاطمہ ما لقیتی ما لقینا، بی بی کہتی ہے اماں تجھے بابا کی امت نے ایک تماچا مارا تھا جس کو تو قبر تک نہ بھولی۔ بی بی کہتی ہے اماں اٹھ ذرا قبر سے دیکھ تیری زینب کی پوری پشت زخمی ہے۔ اللہ 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 طلع علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا وإن منقلب ينقلبون